بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 ذی الحج۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام سلیمان اور والد کا نام اشعث تھا۔ ابو داؤد آپ کا شروع سے ہی لقب تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت سن ہجری 202 میں شہر سجستان میں ہوئی۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے مصر، جزیرہ، عراق اور خراسان وغیرہ کے سفر کیے۔ آپ بڑے بڑے حفاظ حدیث اور فقہاء میں سے ایک ہیں، لیکن فن حدیث میں آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کی شان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے حدیثیں اسی طرح آسان اور سہل کر دی گئی تھی جس طرح سے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم نے ان سے اچھا اور افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، جن میں بلند پائے کتاب سنن ابی داؤد ہے، جو 4800 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثیں اس کتاب میں لکھی ہیں۔ آپ کی وفات بصرہ میں 16 شوال سن ہجری 375 کو ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بجلی کودنا، بجلی کوندنا۔ بارش کے آنے سے پہلے آسمان پر تہ بتہ بادل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان بادلوں میں نہ کوئی مشین فٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جنریٹر لگا ہوتا ہے، مگر ان گھنے بادلوں میں اللہ بجلی کو ایسی چمک اور کڑک پیدا کر دیتا ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی اجالا پھیل جاتا ہے، اور کبھی کبھی اتنی سخت گرجتی اور بجلی کوندتی ہے کہ دلوں میں گھبراہٹ اور سارے ماحول میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالی کی قدرت کی دلیل ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور ضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں عمامہ کا شملہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو اس کا شملہ اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے اخلاق والے کا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے نفل نمازیں پڑھنے والے روزے دار شخص کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں نماز سے منہ موڑنا۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ جب سر کچل دیا جاتا تو دوبارہ پھر اپنی حالت پر لوٹ آتا، پھر کچل دیا جاتا۔ اس عذاب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی نماز سے منہ چراتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا اور اس میں لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کرے گا، اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا اور اپنی امیدوں کو کم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا کرے گا اور بغیر کسی کے رہنمائی کے ہدایت عطا فرمائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا ٹھکانہ۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ایمان والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ، ان کے بیویوں اور ان کے اولاد میں جو جنت کے لائق ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے تمہارے دین پر مضبوط جمے رہنے کی بدولت تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے آخرت کا گھر کتنا عمدہ ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، فاسد خون کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دوا حجامت یعنی پچھنا لگوانا ہے، کیونکہ وہ فاسد خون کو نکال دیتی ہے، نگاہ کو روشن اور کمر کو ہلکا کر دیتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگنے والے کو نرمی سے جواب دے دینا اور اس کو معاف کر دینا اس صدقے و خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر پورے اخلاص کے ساتھ خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔